بیٹھے بیٹھے خیر جان بلوچ صاحب، پرائم منسٹر کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میڈم میری پریزیڈنٹ کون ہے؟ میری گزارش یہ فورس کا تھی، بندہ ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے، اسی اندھیری قبر میں سب نے جانا ہے اور دبوچ لیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ لا قانونیت کی وجہ سے بھی پاکستان اور بلوچستان کے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں۔ اگر آپ کے قلم کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں کسی ڈر سے، کسی خوف سے، تو چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ پیٹ ہی نہیں بھرتے جناب اسپیکر، کرپشن اتنی کرتے ہیں۔ ہمارے بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ مائک بند کرے، مائک بند کرے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ بہادر خاتون رہنما فرعظیم شاہ نے آج پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا، ایسی تقریر کی کہ حکومت دیکھتی رہے گی۔ فرعظیم شاہ نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، چوڑیاں پہن لو، کس طرح کی حکومت آپ کر رہے ہو، آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے، خدا کو جواب نہیں دینا۔ فرعظیم شاہ نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔ آج یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، منتخب کردہ نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بار بار یہ کہوں گی کہ آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے، آج بلوچستان جس نہج پہ کھڑا ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ کتنی ڈیولپمنٹ اسکیمز ملتی ہیں جناب اسپیکر؟ پاکستان کے جس حصے میں بھی آپ چلے جائیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تو بہت پیسہ ہے۔ بالکل بلوچستان میں بہت پیسہ ہے، آپ کے بارڈرز کے ذریعے بہت پیسہ ہے۔ آپ کے ایک ڈی سی جو لگتا ہے 20 کروڑ دیتا ہے اور ڈی سی لگتا ہے کسی علاقے میں، کیوں لگتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ وہاں پر جا کر؟ یہ حلف ہم پڑھتے ہیں، کان کھول کے آپ سب سن لیں کہ یہ حلف ہم پڑھتے ہیں خدا کی قسم کھا کے۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے، خدا کی قسم ہم کرپشن نہیں کریں گے، خدا کی قسم کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں گے۔ یہ خدا کی قسم کھا رہے ہیں، آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، اسی اندھیری قبر میں سب نے جانا ہے اور دبوچ لیے جائیں گے، سب کے سب دبوچ لیے جائیں گے۔ اور یہ جتنے بھی قتل عام ہیں، میرے کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں کسی سے، لیکن جب بات آئے گی پاکستان کی، جب بات آئے گی پاک افواج کی، جب بات آئے گی بلوچستان کی، جب بات آئے گی بلوچستان کے غریب عوام کی، اس وقت میں کھڑی ہوں گی، میں ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی۔ اور جناب اسپیکر، یہ جو پہاڑوں پر لوگ ہیں، یہ جتنی بھی تحریک چلی، PLA، PLF، BRA، یہ پہلے نواب سردار ان سب تحریکوں کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے پیچھے ہمارے دشمن جو اعلی کار ہمارے اپنے لوگ پھر ان کے بنتے ہیں۔ اب یہ تحریکیں نکل کر ایک عام غریب بلوچ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں۔ لیکن نہیں جناب اسپیکر، آج آپ مجھے بالکل خاموش نہیں کرائیں گے۔ آج میں جب تک اپنی بات کمپلیٹ نہیں کروں گی، میں خاموش بھی نہیں میری گزارش یہ ہے محترمہ، اور میں واک آؤٹ بھی نہیں کروں گی جناب اسپیکر۔ محترمہ میری گزارش سنیں، آج میں کیونکہ سنیں تو آج صحیح، یہ فرعظیم شاہ کی آواز نہیں ہے، آج یہ آواز ہے پاکستان کی، آج یہ آواز ہے بلوچستان کی، آج یہ آواز ہے ہر اس غریب کی جس کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ اور اس کے حقوق کون مار رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میڈم میری پریزیڈنٹ کون ہے؟ میری گزارش یہ فورس تھی، کا بندہ ہے؟ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میری گزارش یہ تھی، آج جو پاکستان اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے میڈم سنیں تو صحیح، جناب اسپیکر اس پہ مائک بند کریں، میڈم کی مائک بند کریں۔ میں آپ نہیں، آپ جو نا ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہی ہیں، آپ بی اسپیسیفک میں نے آپ سے کہا تھا جی بلوچستان کی پاک افواج کی بات کر رہی ہوں۔ پاک افواج کب تک قربانیاں دے گی؟ مجھے بتائیں، ہم ان شہیدوں کا لہو کب تک بہائیں گے سرزمین پر؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے یہاں پر پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میڈم آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں، آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں لوگوں کو۔ الزام تراشی میں کسی پہ نہیں کر رہی، میں حقیقت بتا رہی ہوں۔ کتنا بتایا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، ہیں، اور یہاں ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ میں سلوٹ پیش کرتی ہوں، دھنیش سینیٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، میں انہیں سلوٹ پیش کرتی ہوں۔ ایک غیر مسلم ہے، ایک ہندو ہے، اور وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلموں کو، ہم قرآن کے متوالوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟
मुनाफकत ना करो, आपके कुरान में ये लिखा है। झूठ ना बोलो, आपके कुरान में ये लिखा है। शर्म से हम सबको डूब मरना चाहिए। हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, और मुझे तो ऐसा लगता है कुरान में शायद नौजुबिल्लाह ये लिखा है, झूठ बोल दो तो जन्नत मिल जाएगी, आप मुनाफकत कर लो तो जन्नत मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ये बात करती हूँ झूठ और मुनाफकत ना बोले जाए तो कहते हैं जी फरार सियासत नहीं आती। एक मिनट जनाब स्पीकर, शर्म से बलूचिस्तान को नहीं मरना चाहिए, शर्म से पूरे पाकिस्तान को मरना चाहिए। कि दौर बदल गया, क्या सूरज निकलना बंद हो गया? नौजुबिल्लाह कुरान तब्दील हो गया, नौजुबिल्लाह चांद निकलना बदल गया, क्या दिन और रात तब्दील हो गए? दौर नहीं बदला, वही खुदा, वही कुरान, वही रसूल। कौन बदल गया? मैं और आप बदल गए। क्यों बदल गए? इस दुनिया के लालच में बदल गए। आज मैं ये भी कहूंगी, अपने तमाम जजेस को भी ये कहूंगी, लाकानूनियत की वजह से भी पाकिस्तान और बलोचिस्तान के हालात आज इस नहज पे पहुंचे हैं। अगर आपके कलम के फैसले तब्दील हो जाते हैं किसी डर से, किसी खौफ से, तो चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठ जाएं। और यही वक्त है जनाब स्पीकर, अपनी आपको भी, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें। आप भी बहुत खुदा और रसूल की बातें करते हैं ना, आप भी बहुत कुरान और रसूल की बातें करते हैं, तो फिर आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आज ये बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो किसकी वजह से है? ये हम सब सियासतदानों की वजह से है। पेट ही नहीं भरते जनाब स्पीकर, करप्शन इतनी करते हैं। हमारे बलूचिस्तान का मसला क्या है? साफ पीने के पानी का मसला है। बस करें मैडम, that's it. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। खैरजान बलोच साहब, प्लीज कंटिन्यू। बैठे। ओके। इस तरह खैरजान बलोच साहब ने कहा कि 15 खून माफ हैं, मेरे 380 लोग मारे गए हैं इस जंग में। मैं उन तमाम लोगों का खून भी पाकिस्तान की खातिर माफ करने को तैयार हूं। मेरी जात का मसला नहीं है जनाब स्पीकर, बात यह है कि इस लड़ाई को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्यों हम इस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि ये जो है लड़ाई वो शायद अंडर डेवलपमेंट की वजह से है, ये लड़ाई शायद बेरोजगारी की वजह से है। मेरी बहन जज्बातियों के पता नहीं क्या से क्या कह गई, वही शाम को हीरो या हीरोइन बनने का शौक है कि शाम को फेसबुक पे तकरीर चलनी चाहिए। क्यों रियलिटीज पे बात नहीं करते हैं? नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। बलूचिस्तान की बहादुर बेटी ने आज असम्बली के अंदर ऐसी तकरीर की कि पूरा ऐवान गूंज उठा। हुकूमत को शर्म दिलाते हुए कहा कि आपने इस मुल्क को अपनी ज़ाती अना के लिए कहाँ पहुँचा दिया है। अभी भी वक्त है, आप लोग अगर इकट्ठे बैठ जाते हैं तो मुल्क के तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। अगर आप अपनी ज़ातियात से आगे नहीं बढ़ेंगे, ज़ातियात को पहले रखेंगे तो मुल्क किधर जाएगा ये आप बखूबी जानते हैं।